السلام علیکم محترم ناظرین گرامی، آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں یہ بے روزگار آدمی، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ فقر جو ہے، بے روزگاری، یہ کفر کے قریب ہوتا ہے، اور یہ واقعی گندی باتیں کر رہا ہے۔ یہاں پر کیا کہتا ہے کہ مالک سب کا ایک ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، ہندو کا، مسلمان کا، عیسائی کا، سب کا مالک ایک ہے۔ اور یہ کیسا انصاف ہے کہ مسلمانوں کو جنت میں ڈالے گا نعوذ باللہ، اور ہندوؤں کو جہنم میں ڈالے گا نعوذ باللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ سوال، اس کے علاوہ ختنے کے بارے میں، پینشن کے بارے میں، اور اسی طرح جو ہے وہ ایک عورت کئی مردوں سے شادی کیوں نہیں کر سکتی، یہ سوالات آگے آ رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیے ویڈیو کیسی لگی ہے، اور جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ میرا نام مکند دو ہے، بے روزگار ہوں۔ آپ نے بولا ہے کہ جو اسلام قبول کرتا ہے اس سے ہزاروں گناہ معاف ہو جاتا ہے، مگر میرے حساب سے سب کا مالک ایک ہے، اور ایک مالک ہوتے ہوئے کس کو یہ نظر سے دیکھتا ہے اور کس کو وہ نظر سے دیکھتا ہے۔ ہندوؤں کو معاف نہیں کرے گا، اور جو اسلام دھرم سویکار کرتا ہے اس کو معاف کر دے گا۔ یہ کون سا اوپر والے کا قانون ہے جو میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ بہت اچھا سوال، بہت اچھا سوال۔ مالک ایک تو سارے انسانوں کے لیے عدل بھی ایک ہوتا ہے۔ بہت اچھا سوال، بہت اہم سوال۔ بھائی کا سوال ہے کہ یہ کدھر کا مسلمانوں کو معاف کرتا ہے، ہندو کو نہیں معاف کرتا ہے؟ میں نے آپ سے کہا کہ جو انسان نام کا مسلمان ہے، اس کا نام محمد عبداللہ ذاکر ہے، تو وہ کافی نہیں جنت میں جانے کے لیے۔ مسلم کا مطلب وہ انسان جو امن حاصل کرتا ہے اپنی خواہش، اپنی مرضی سے خدا کے احکامات پہ عمل کرنے کے بعد، یعنی جو انسان اپنے مالک کے احکامات پہ عمل کرتا ہے وہ سچا انسان ہے۔ وہ نام کا کیا ہے اس کا میں کوئی لینا دینا نہیں۔ یہاں میں کہہ رہا ہوں کہ جو انسان اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ شرک کر رہا تھا، آج شرک کرنا چھوڑ دیا، آج اس کے گناہ معاف ہوں گے، چاہے کوئی بھی ہو۔ آپ بھی اگر کہتے کہ میں شرک کرنا چھوڑ دوں گا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کروں گا، جو ہندو مذہب کی کتاب میں لکھا ہے، اور میں مانوں گا آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، چاہے آپ عیسائی ہے، چاہے آپ ہندو ہے، چاہے آپ یہودی ہے، آج آپ اگر اپنے مالک کا کہنا مانیں گے تو آپ کا مالک آپ کو معاف کرے گا۔ لیکن اگر آپ کہیں گے میرا مالک ایک، لیکن مالک کا کہنا نہیں مانیں گے تو مالک کیسا معاف کریں گا؟ مثال کے طور پہ ایک ایگزامینیشن ہوتا ہے، ٹیچر سارے طالب علم کے لیے برابر ہے۔ ٹیچر ایک سال کے لیے سارے طالب علم، سارے اسٹوڈنٹس کو سکھاتا ہے، برابر۔ لیکن ایگزامینیشن میں جو ٹیچر پورے سال بھر سکھاتا ہے، جو طالب علم وہ ٹیچر کے سکھائے مطابق ایگزامینیشن پیپر میں لکھتا ہے وہ پاس ہو جائے گا۔ جو طالب علم ٹیچر جو سکھاتا ہے اس کے خلاف کام کرتا ہے تو ٹیچر کیا اس کو پاس کرے گا؟ چاہے وہ ہندو، مسلم ہو، عیسائی ہو، جو ٹیچر سکھاتا ہے اس کے اوپر وہ طالب علم اس کے مطابق امتحان دیتا ہے، وہ پاس ہوگا۔ آپ کا مالک، ہمارا مالک ایک ہے، ساری کتابوں میں لکھا ہے، ہندو مذہب کی کتاب میں، یہود مذہب کی کتاب میں، عیسائی مذہب کی کتاب میں، اسلام مذہب کی کتاب میں، سکھ مذہب کی کتاب میں، کہ مالک ایک ہے۔ مالک کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے، خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے۔ کل میں نے فرمایا تھا کہ اس خدا کی کوئی پرتیما نہیں، کوئی عکس نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی پکچر نہیں، کوئی بت نہیں، کوئی مورتی نہیں۔ پھر اگر آپ مورتی دیں گے تو آپ مالک کا کہنا نہیں مان رہے۔ تو اگر آپ مالک کا کہنا مانیں گے، آپ کا نام کچھ بھی ہو، موہن ہو، کچھ بھی ہو، شنکر ہو یا عبداللہ ہو، اگر آپ مالک کا کہنا مانیں گے تو آپ سچ مچ اس مالک کے بندے ہیں۔ اگر آپ مالک کا کہنا مانیں گے تو آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ عربی میں کہہ رہا ہوں کہ مسلم تو لوگ کو یہ لفظ سے نفرت ہے۔ اگر نفرت ہے تو میں مسلم لفظ کو نکالتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں جو بھی انسان اپنے مالک کا کہنا مانتا ہے اسے عربی میں کہتے ہیں مسلم۔ لیکن آپ کو مسلم شبد سے نفرت ہے، مسلم شبد کو نکال دو۔ میں یہ کہوں گا جو خدا کے احکامات پہ عمل کرتا ہے، خدا کے کلمات پہ عمل کرتا ہے، یہ مانتا ہے کہ خدا ایک ہے،
اس کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کرنا چاہیے. وہ انسان کے گناہ وہ مالک معاف کریں گا. آپ اگر مانیں گے خدا ایک ہے، آپ مانتے خدا کے علاوہ کسی اور کو پوجنا نہیں چاہیے؟ مانتے؟ ہاں کہ نہیں مانتے؟ آپ مانتے بت پرستی غلط ہے؟ آپ مانتے کہ مورتی پوجا غلط ہے؟ آپ مانتے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ نہیں مانتے. بولتے ہیں جیسے شیو شنکر کو پیغمبر بولتے ہیں، جیسے سائی بابا کو یہ سب جو پیغمبر ہو گئے، یہ ہر فرشتے ایسے ایسے آتے گئے. آپ نے میری 15 تاریخ کی تقریر سنی؟ میں نے نہیں سنا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مختلف مذہبی کتابوں میں. آپ کیسٹ لیجئے، میری تقریر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مختلف مذہبی کتابوں میں. اس میں میں نے ثابت کیا ہوں کہ مذہبی کتاب بدلنے کے باوجود سب مذہبی کتاب میں لکھا ہے کہ آخری پیغمبر آنے والے ہیں. اس آخری پیغمبر کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ہندو مذہب سے تعلق رکھتے؟ ہندو مذہب کی کتاب میں لکھا ہے، بھوشیہ پرانا پرو 3 کھنڈ 3 ادھے 3 شلوکا 5 سے 8 میں لکھا ہے بھوشیہ وانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ پڑھیں گے بھوشیہ پرانا پرو 3 کھنڈ 3 ادھے 3 شلوکا 10 سے 27 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. آپ کنٹب سکتا پڑھیے، اتھروا وید میں لکھا ہے کتاب نمبر 20 ہم نمبر 127 شلوکا نمبر 1 سے 14 میں لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. آپ پڑھیے اتھروا وید کتاب نمبر 20 ادھیے نمبر 21 شلوکا نمبر 6 اور 7 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے سام وید میں احمد جیسا سام وید اتر چک منترا نمبر 1500 لکھا ہے. یجروید میں ادھیائے نمبر 31 شلوکا نمبر 18 میں. آپ پڑھیں گے رگ وید کتاب نمبر 8 ادھیائے نمبر 6 ورس نمبر 10 میں. آپ اگر پڑھیں گے اتھروا وید کتاب نمبر 8 ادھیائے نمبر 5 شلوکا نمبر 16 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احمد لکھا ہے. اتھروا وید کتاب نمبر 20 ہم نمبر 126 ورس نمبر 14 میں کئی جگہ لکھا ہے ناراشنسا مطلب وہ آدمی جو پرشنسا کے لائق ہے. اس کا عربی میں ترجمہ ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سے ذکر ہے ہندو مذہب کی کئی کتاب میں. رگ وید کتاب نمبر 1 ہم نمبر 13 ورس نمبر 3 رگ وید کتاب نمبر 1 ہم نمبر 18 ورس نمبر 9 رگ وید بک نمبر 1 ہم نمبر 106 ورس نمبر 4 رگ وید بک نمبر 1 ہم نمبر 142 ورس نمبر 3 رگ وید بک نمبر 2 ہم نمبر 3 ورس نمبر 2 رگ وید بک نمبر 5 ہم نمبر 5 ورس نمبر 2 رگ وید بک نمبر 7 ہم نمبر 2 ورس نمبر 2 رگ وید بک نمبر 10 ہم نمبر 64 ورس نمبر 3 رگ وید بک نمبر 10 ہم نمبر 182 ورس نمبر 2 یجروید چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 55 یجروید چیپٹر نمبر 20 ورس 37 یجروید چیپٹر نمبر 20 ورس 57 یجروید چیپٹر 21 ورس نمبر 31. میں صرف حوالے دے سکتا ہوں آپ کی کتابوں میں سے صرف گھنٹوں تک جس میں لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. آج جو اسلام قبول کر رہے ہیں ان کو یہ سمجھاؤ کہ اسلام دھرم کیا ہے. ان کو وہ سمجھ میں میرے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اسلام بولتے کس کو. آپ نے کہا کہ جو لوگ اسلام قبول کر رہے انہیں سمجھاؤ اسلام دھرم کیا ہے. آپ نہیں سمجھے، وہ لوگ سمجھے اس لیے تو اسلام قبول کیے. آپ بھی سمجھیں گے تو آپ بھی قبول کریں گے. یہ 10 روزہ کانفرنس جو تھا ہمارا مقصد تھا بتانے کے لیے سارے انسانوں کو اسلام کیا ہے. یہ میڈیا جو اسلام کو پیش کر رہی ہے یہ توڑ مڑوڑ کے پیش کر رہی ہے. ہمارا مقصد ہی تھا بتانے کے لیے سارے انسانوں کو اسلام کیا ہے. اگر آپ اسلام کو نہیں اب تک جانے تو بے شک قبول مت کرو. جب ہی پہچان لیں گے اسلام کو تو انشاءاللہ آپ بھی شہادت دیں گے. میری دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اس مالک سے کہ آپ کو ہدایت دے کہ آپ یہ مانیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. میں کہوں گا والنٹیئر سے کہ آپ کو میری DVD دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مختلف مذہبی کتابوں میں، اس میں سارے حوالے ہیں اور ایک خصوصاً تقریر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہندو مذہبی کتاب میں، صرف ہندو مذہب میں. آپ اس کو دیکھو اور انشاءاللہ آپ اس بات کو تسلیم کریں گے آج نہیں تو کل کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. ہوپ دان سے کوشچن. ہیلو، میرا نام کلثوم پاٹل ہے. میں اسلام قبول کی ہے. ابھی میرا نام کلثوم پاٹل کر. اور دوسرا سوال ہے، میں سسٹر تھی 33 سال میں ایمانداری سے میونسپلٹی میں کام کیا.
वो 55 साल में मेरे को कंपलसरी रिटायर किया, मेरा 3 साल बाकी है। अभी मैं हाई कोर्ट में केस जीत के 20 महीना हो गया। हाई कोर्ट के जज ने बोला 2 महीने के अंदर उसका सब कुछ दे दो करके। जयराज पाठक कमिश्नर है, अभी तक 5 साल से मेरे को पगार भी नहीं, पेंशन भी नहीं, कुछ भी नहीं दिया। 2004 से मिलता नहीं, इसलिए मेरा एक अच्छा वकील चाहिए। बहन कह रही है कि वो म्यूनसिपैलिटी स्कूल में काम करती थी, उनको रिटायर किया गया है, केस लड़ रही है, वो चाहती है कि कोई अच्छा वकील मिले। इंशाअल्लाह आप इंफॉर्मेशन काउंटर पे अगर जा सके तो हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए एक अच्छा वकील दे, ताकि आपके साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है दूर हो जाए। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह आप IRF के अंदर आ सकती है और आपकी जो मुश्किलात है उसे बयान कर सकती है। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए अच्छा वकील करे और आपको इंसाफ मिले इंशाअल्लाह। My name is Dina. I'm in India for my studies, and I was just wondering why men are allowed to remarry if their wives have a problem, but the women are not allowed to remarry even though the husbands have problems. बहन का सवाल है कि इस्लाम में अगर बीवी में कुछ खामियां हैं तो मर्द दूसरी शादी कर सकता है, लेकिन जब मर्द में खामियां हैं तो औरत बीवी दूसरी शादी क्यों नहीं कर सकती? ये एक अहम सवाल है, अच्छा सवाल है। एक हिंदू भाई ने सवाल किया था कि एक से ज़्यादा बीवी रखने की इजाज़त इस्लाम में क्यों है, जिसका जवाब मैं दे चुका हूँ। अभी दूसरा सवाल है कि औरत को दूसरी शादी करने की इजाज़त क्यों नहीं, और एक से ज़्यादा बीवी करने की कई वजह है। जैसे औरत की तादाद इस दुनिया में मर्द से ज़्यादा है, तो औरत की हिफाजत करने के लिए कुछ मर्द को एक से ज़्यादा बीवी करने की इजाज़त देना पड़ेगा, फिर ही औरत महफूज रह सकती। और कई वजह है, और वजह है कि कई बार बीवी अगर कुछ उसमें मेडिकल प्रॉब्लम है तो वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, तो ऑप्शन रहता है क्या वो बीवी को तलाक दे और नई बीवी करे। लेकिन इस्लाम में उस बीवी को भी देखे और नई बीवी कर सकते हैं, और दोनों बीवी की देखभाल कर सकता है वो इस्लाम में मर्द। इसी तरीके से अगर कोई औरत एक्सीडेंट हो सकता है और अपने शोहर को सेटिस्फाई नहीं कर सकती, तो 2 चीज़ें हो सकती, वो बीवी को तलाक दे और नई बीवी करे, या पहली बीवी जिसका एक्सीडेंट हो चुका है, जो अपाहिज हो चुकी है, उसको रखे और दूसरी बीवी करे। अगर मेरी बहन अपाहिज हो जाती है तो मैं पसंद करूँगा कि उसका शौहर उसे रखे और दूसरी शादी करे बनिस्बत उसको तलाक दे। तो कई वजह है इस्लाम में कि एक से ज़्यादा बीवी रखने की इजाज़त इस्लाम में क्यों है, उल्टा क्यों नहीं इजाज़त है, औरत क्यों नहीं एक से ज़्यादा मर्द रख सकती। सबसे पहला, अगर एक मर्द की एक से ज़्यादा बीवी है और जब बच्चा पैदा होता है तो फ़ौरन हमें पता लगता है कि उसका वालिद कौन है, उसकी वालदा कौन है। लेकिन अगर एक औरत के एक से ज़्यादा शौहर है, एक औरत के एक से ज़्यादा शौहर है, अगर बच्चा पैदा होगा तो वालदा का तो पता लगेगा, वालिद का पता नहीं लगेगा। और आप जब स्कूल में जाएंगे और स्कूल में प्रिंसिपल पूछेगा वालिद का नाम क्या है, कि आपको 2 नाम देने पड़ेंगे। इसीलिए इस्लाम में एक बीवी के एक से ज़्यादा शौहर होने की इजाज़त नहीं। ये सूरह निसा की आयत है, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 23 और 24 और 25 में, कि शादीशुदा औरत फिर से शादी नहीं कर सकती। और कई वजह है। हम जानते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी बढ़ने के बाद आज DNA टेस्टिंग के हिसाब से हमें पता चल सकता है कौन वालिद है कौन वालदा है, लेकिन ये तो अभी रिसेंट डिस्कवरी है, इतने साल पहले तो पता नहीं था। और ये एक सिर्फ वजह नहीं है, ये भी 100% डेफिनेट नहीं है, बट मान भी लो 100% डेफिनेट है, ये एक वजह नहीं, और कई वजह है। आज साइंस ये कहती है कि मैन इज़ मोर सेक्सुअल एज कंपेयर्ड टू अ वुमेन, अ मैन इज़ मोर सेक्सुअल बायोलॉजिकली एज कंपेयर्ड टू अ वुमेन। तीसरी वजह है कि एक आदमी मल्टीपल शौहर की जिम्मेदारी संभाल सकता है, एक से ज़्यादा शौहर की जिम्मेदारी संभाल सकता है, लेकिन औरत एक से ज़्यादा बीवी
کی ذمہ داری سنبھال نہیں سکتی، کیونکہ ایک عورت میں مینسٹرل سائیکل ہوتا ہے. ڈیو ٹو دا مینسٹرل سائیکل اس کی ذہنی حالت بدلتے رہتی ہے. ڈیو ٹو دا ایسٹروجن لیول گوئنگ اپ اینڈ ڈاؤن. کوئی بھی ڈاکٹر سے پوچھیے وہ کہیں گا کہ ڈیورنگ دس پیریڈ اٹ از ڈیفیکلٹ فار ہر ٹو مینٹین اے بیلنس. اور مان لو کہ جو وجہ میں نے کہا کہ آدمی ایک سے زیادہ بیوی کر سکتا ہے، اگر عورت پہ لاگو ہوتا ہے، عورت اگر بانجھ ہے، بچہ پیدا نہیں کر سکتی، پھر بھی شوہر اس کی دیکھ بھال کر سکتا ہے اور ایک بیوی کر سکتا ہے. لیکن سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر معلوم پڑتا ہے کہ عورت بانجھ ہے یا آدمی بچہ پیدا کرنے میں حصہ نہیں لے سکتا ہے، پھر بھی چانسز ہے کہ یہ سچویشن چینج ہو سکتی ہے. اگر بیوی کو پتہ لگتا ہے کہ آدمی میں کچھ بیماری ہے جس کے وجہ سے وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتا، بچہ پیدا کرنے میں حصہ نہیں لے سکتا ہے، لیکن یہ 100% ڈیفینیٹ نہیں. اگر وہ اور ایک شوہر سے شادی کرتی ہے، چانسز ہے کہ دس پوزیشن کین ریورس. اور کب ریورس ہوگا یہ کوئی نہیں کہہ سکتا. پھر جب بچہ پیدا ہوگا ہمیں پتہ نہیں لگے گا کون اس کا باپ ہے، پہلا شوہر یا دوسرا شوہر. اس کے باوجود اگر شوہر اپائج ہو جاتا ہے اور بیوی چاہتی ہے کہ میں دوسرا شوہر کروں، وہ بے شک شوہر سے کھلا لے سکتی ہے. اور جب کھلا لیتی ہے وہ نئی شادی کر سکتی ہے. لیکن آدمی جب عورت کو طلاق دیتا ہے، طلاق شدہ کو نیا شوہر ملنا مشکل ہے. طلاق شدہ عورت جو بیمار ہے اس کو نیا شوہر ملنا مشکل ہے. لیکن آدمی جب بیوی کھلا لیں گی اور نیا شوہر کریں گی اس کو بھی سپورٹ ملے گا اور وہ آدمی کو بھی سپورٹ مل سکتا ہے. اسی لیے اسلام میں، قرآن میں لکھا ہے کہ بیوی ایک سے زیادہ شوہر نہیں رکھ سکتی، لیکن آدمی ایک سے زیادہ بیوی رکھ سکتا ہے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. مائک نمبر 1 میں. Assalamu alaikum. My name is Hemant Nair. So I belong from a Hindu family. I want to make a question to you, sir. I would like to be a Muslim, but one question that always knocks me is that, please pardon my words, sir. Actually, when you say that the world and the universe has been created by Allah, then why don't He give birth in a human foeticide with giving a khatna directly in the womb? And the second is that doing khatna is necessary for being a Muslim. Please, I hope that I'll be satisfied by your answer. بھائی نے سوال کیا کہ اگر ختنہ کرنا ضروری ہے تو جب پیدا انسان ہوتا ہے اسی وقت کیوں نہیں ختنے کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. اچھا سوال ہے. اور ختنہ کرنا کیا ضروری ہے، یہ سوال پہلے پوچھا گیا تھا. بھائی صاحب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہتا تھا تو اس کے لیے آسان تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے لڑکا تو اس کا پریپیوز ختنے کے ساتھ پیدا ہو سکتا تھا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بچہ پیدا ہونے کے پہلے یہ پریپیوز، دس پریپیوز ایکٹس ایز اے پروٹیکشن. سو میڈیکلی جب بچہ پیدا ہوتا ہے دس پریپیوز ایکٹس ایز اے پروٹیکشن، تو میڈیکلی اچھا ہے، پوائنٹ نمبر 1. لیکن پیدا ہونے کے بعد اس پریپیوز کو کاٹنا، ختنہ کرنے کے کئی فائدے ہیں. اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے جب ایک لڑکا یا آدمی کی ختنہ ہوتی ہے اس کے بہت کم چانسز ہے ٹو ہیو کینسر آف دا پینس. پینس کے کینسر ہونے کے چانسز بہت کم ہیں. آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر ختنہ نہیں ہوگا تو کئی بیماریاں پینس کی ہو سکتی ہے. دے کین بی انفلیمیشن آف دا پینس، کئی بیماریاں ہو سکتی. اور آج سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ جس انسان کی بچپن میں ختنہ ہوتی ہے اس کو ایڈس کے چانسز کم ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں انسان کو جب پیدا ہوا لڑکا تو ختنے کے ساتھ کیوں نے پیدا کیا؟ پوائنٹ نمبر 1 میں نے کہا کہ میڈیکلی اٹ پروٹیکٹس، جو پروڈکشن نہیں رہے گا. اور دوسرا یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، ان نے کہا کہ لڑکے کی ختنہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ اس کے پیغام پہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں، اس کے پیغام پہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں. مثال کے طور پہ کئی چیز اللہ نے بنائی،
जहर, आप पूछेंगे कि जहर पीना हराम है तो अल्लाह ने जहर क्यों बनाई? अल्लाह ताला ने कहा है कि आत्महत्या करना हराम है। अल्लाह देखना चाहता है कि आप उसकी तालीमात पे अमल करते हैं कि नहीं, उसके अहकामात पे अमल करते हैं कि नहीं। तो ये भी आपके लिए टेस्ट है कि डू यू फॉलो द टीचिंग्स ऑफ अल्लाह एंड हिज रसूल और नॉट। बट खतना करना जैसा मैंने कहा फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन करेंगे तो एक अहम सुन्नत है, आपके बहुत से फ़ायदे हैं। होप द आंसर द क्वेश्चन। तो नाज़रीन गिरामी, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो, जिसमें पहला सवाल जो था उसका जवाब, एक बेहतरीन जवाब डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने दिया। लेकिन मैं भी बहुत कुछ समझाना चाहता हूँ यहाँ आप हजरात को। वो ये कि उसने कहा जब मालिक सबका एक है तो फिर ये कौन सा इंसाफ है कि मुसलमान को जन्नत में और हिंदू को जहन्नम में दाखिल करेगा। तो इस्लाम कहता है वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीना हत्ता नबअसा रसूला, यानी जिसके पास हक सही ना पहुँचे उस पर अजाब नहीं है। ये एक खुलासा है इस आयत का कि जब आपके पास रसूल और हक पहुँच चुका है उसके बाद तो अगर आप नहीं मानेंगे तो हम नहीं छोड़ेंगे। लिहाजा इस हिंदू के पास डॉक्टर ज़ाकिर नाइक पहुंच चुका है और वो समझ भी चुका है कि यही सच है, फिर भी वो मुसलमान नहीं होता और शिर्क नहीं छोड़ता और हिंदू मज़हब को एक्सेप्ट करके रखता है, तो उसको फिर छोड़ेंगे नहीं। तो फैसला मुसलमान हिंदू नाम पर नहीं, हक को जान कर रद्द करने पर फैसला है। और दूसरा, खुदा इंसानों से कौम या मज़हब नहीं, सच्चाई के इंतखाब पर फैसला करता है। अगर एक हिंदू अल्लाह को एक माने, नेक हो, जुल्म न करे, तो इसकी पकड़ उस शख्स से कम है जो मुसलमान होकर भी जुल्म करेगा। लिहाजा नाम हिंदू या मुसलमान इम्तिहानी पर्चा का कोई कवर नहीं, असल नंबर अंदर के जवाब पर मिलेगा कि तुम जवाब क्या देते हो, यानी इस्लाम मुसलमान होकर ज़िंदगी किस तरह की गुजारते हो। हर मुसलमान थोड़ी जन्नत में जाएगा। जन्नत विरासत नहीं, मेहनत और इताअत का नतीजा होगा। जैसे एक यूनिवर्सिटी सबकी है मगर कामयाब वही होता है जो पेपर सही हल करे। किसी का हिंदू होना उसे फेल नहीं करता और किसी का मुसलमान होना उसे पास नहीं करता। पास करने का मतलब ये है कि जो मुसलमान है, जो हिंदू है, इस्लाम लाए, अल्लाह को माने, अल्लाह के रसूल को माने और शिर्क को छोड़े और सही ज़िंदगी गुजारे, तो वो पास हो सकता है। हिंदू मुसलमान की बुनियाद पे जन्नत जहन्नम नहीं मिला करती। हर नियत पर मौका, हर बहाना, हर दलील सामने होगी। इंसाफ पूरी मालूमात पर होता है। इंसान अधूरा दिखता है, अल्लाह मुकम्मल है। लिहाजा जो मुकम्मल है उसकी बात को ऊपर या उसके फेल पर आप एतराज़ नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि नौज़ बिल्लाह ये कैसा मालिक है कि सबका एक मालिक है और ये कैसा इंसाफ है नौज़ बिल्लाह कि मुसलमान को जन्नत और हिंदू को जहन्नम। नहीं, इस बुनियाद पे है ही नहीं जन्नत जहन्नम। आगे इम्तिहान इसीलिए होता है कि चाहने वाला अलग हो जाए और ज़िद करने वाला अलग हो जाए। इस्लाम औरत तो अगला सवाल जो हुआ था कि एक खातून ने जो किया कि मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, पेंशन नहीं दे रहा, मुसलमान हुई हूँ, फला। तो ये मसला मज़हब का नहीं, करप्शन और नाइंसाफ़ी का है। और अद्दुल अमानात इला अहलिया, इस्लाम में हुक्म है कि भाई उनकी अमानत उनके अहल की तरफ दे दो, यानी अमानत पेंशन रोकना हराम है। लिहाजा इस शख्स को चाहिए कि वो पेंशन उनकी वापस कर दें। जैसे शनाख्ती कार्ड, वरासत, तनख्वाह, सर्विस रिकॉर्ड, ये सब रियासती मामलात हैं, मजहबी नहीं हैं। सरकारी शख्स अगर रोके तो ये जुर्म ज़्यादती है। इस्लाम के उसूल के मुताबिक नई मुसलमान औरत की मदद ज़्यादा अहम है ताकि वो मुश्किलात में न पड़े। पेंशन रोकने वाला कानूनी और अखलाकी दोनों एतबार से मुजरिम रहता है। आगे, औरत अगर दूसरी शादी करे और हमल हो जाए तो नसब बाप का तयन मुश्तबे हो जाएगा। जैसे उस औरत ने कहा कभी औरत में खामी आ जाए तो मर्द दूसरी करता है, तीसरी करता है, चौथी करता है, और अगर औरत में मर्द में खामी हो तो औरत दूसरी, तीसरी, चौथी शादी क्यों नहीं कर सकती। उसके जवाब में यह है कि औरत अगर दूसरी शादी करे और हमल हो जाए तो नसब बाप का मुतय्यन करना मुश्तबे हो जाएगा कि कौन बाप है। दूसरा, अगर औरत बीमार हो जाए, मर्द के हुकूक ख़त्म नहीं होते, लेकिन अगर मर्द बीमार हो जाए तो औरत के माली हुकूक मुतासर नहीं होते। ये बात जहन में रखिएगा कि औरत बीमार हो जाए तो मर्द फिर भी उसको हुकूक देता है, दूसरी शादी कर लेता है, ठीक है। अब जब एक औरत है और 4 शौहर हैं
اور عورت بیمار ہو گئی تو اب کیسے ان 4 شوہروں کو چلائے گی؟ صحیح بات ہے، بہت زبردست لاجک ہے یہاں پر، اور یہی اس کا دوسری شادی کا راستہ ہے کہ اگر عورت بیمار ہو جائے مرد دوسری کر لے گا۔ اسلام نے منع نہیں کیا، طریقہ مختلف رکھا ہے۔ تو عورت کو خلا کا حق ہے، یعنی اگر شوہر میں عیب آئے تو عورت نکاح ختم کر سکتی ہے، اور اگر عورت میں خرابی آ جائے اور 4 اس کے شوہروں، تو پھر بتاؤ وہ مرد خلا یا یہ فلاں فلاں کیسے کرے گا؟ آگے چلیں۔ عورت کی دوسری شادی کے ساتھ گھر کا ڈھانچہ ٹوٹے بغیر ممکن نہیں ہے۔ مرد کی دوسری شادی سے خاندان پھیلتا ہے، عورت کی دوسری شادی سے خاندان ٹوٹتا ہے، اور بات یہی ہے کہ جب ایک عورت کے 4 شوہر ہوں گے تو پھر لڑائیاں ہی لڑائیاں ہوں گی۔ وہ کہے گا آج میرے پاس، وہ کہے گا اب میری باری، وہ کہے گا تم کیوں آئے، تم نے اسے یہ لباس کیوں پہنایا، اور تیسرا کہے گا کہ تم نے آج یہ کھانا کیوں پکوایا، چوتھا کہے گا کہ تم نے آج صبح صبح اسے یہ بات کیوں کی ہے۔ یہ چاروں آپس میں لڑیں گے۔ ایک مرد ہوگا نا تو وہ لڑے گا نہیں کسی سے۔ لہٰذا دنیا کی ہر تہذیب، حتیٰ کہ غیر مذہبی معاشرے بھی پولینڈری، ایک عورت کے کئی شوہر کو کو نہیں مانتے، یہ فطرت کے خلاف ہے، اور بچے کا نسب اور وراثت اور خاندان کا سسٹم خراب ہوتا ہے۔ اگلا سوال یہ تھا کہ اللہ انسان کو ختنے کے بغیر کیوں نہیں پیدا کرتا؟ قرآن حدیث اور منطق کے علاوہ اگر ہم بات کریں، قرآن حدیث منطق کی باتیں تو کافی ساری آ چکی ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ کچھ کام براہ راست انسان کے ہاتھوں مکمل ہوں تاکہ وہ ثواب کا مستحق ہو۔ 2 ارب انسان ہے پوری دنیا میں، اس میں آپ یوں سمجھ لیں کہ 80 کروڑ مرد ہیں، 80 کروڑ میل ہیں، 1 ارب 20 کروڑ جو ہے وہ کیا ہے، فیمیل ہیں، میرا اندازہ ہے۔ تو 80 کروڑ لوگوں کے ختنے ہوتے ہیں۔ کیا ہوا؟ آج تک کوئی خبر سنی آپ نے؟ مر گیا ہو، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، 1 ڈیڑھ مہینے 2 مہینے کے بعد ختنہ کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد 1 ہفتے میں وہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے، اپنے ہی پیشاب میں ٹھیک ہو جاتا ہے بچہ۔ آگے چلیں تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اسی طرح جیسے ناخن کاٹنا، بال تراشنا، صفائی، یہ سب فطری ہیں، مگر انسانی عمل کے ساتھ مکمل ہوتے ہیں۔ اب آپ خود سوچنا، آپ یہ بھی تو پھر اعتراض کر سکتے تھے نا کہ بال کٹے کٹائے کیوں نہیں ہے، یہاں کیوں کاٹنے پڑتے ہیں، ناخن کٹے کٹائے کیوں، یہاں کیوں کاٹنے پڑتے ہیں؟ تو پھر آپ یہ بھی کہیں گے کہ شادی شدہ کیوں نہیں ہے، یہاں کیوں کرنی پڑتی ہے، بڑا کیوں ہونا پڑتا ہے، یہ بڑا پیدا ہو سکتا ہے بڑا۔ تو بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں۔ پھر آپ ایک چیز کو لیں گے نا، اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں اور ملی ہوئی ہیں یہاں پر۔ اوکے، تو آپ غلط سوال کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ختنے کے ساتھ انسان کو پیدا کیوں نہیں کیا۔ کچھ آپ کریں گے نا، مسئلہ یہ ہے۔ ہاں وہ پیدا کر سکتا تھا، بالکل۔ اچھا، آگے اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کو ایسے بنایا کہ فائدے انسان خود دریافت کرے، یہ سائنس کی آزمائش ہے۔ اگر اللہ پہلے سے جو ہے وہ ختنہ کر کے پیدا کرتا تو انسان کبھی صفائی کے حیرت انگیز فائدے نہ جان پاتا ہے۔ اب آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ انسان میلا کیوں ہوتا ہے، وہ صاف ستھرا کیوں پیدا نہیں ہوا، اور اسے نہانے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا۔ تو پھر بہت ساری چیزیں، کیوں نہاتے ہیں آپ؟ پھر تو جب نہانا پڑتا ہے تو ختنہ بھی کرنا پڑتا ہے، تو جب ناخن کاٹنے پڑتے ہیں تو ختنہ بھی کرنا پڑتا ہے، جب بال کٹوانے پڑتے ہیں تو ختنہ بھی کرنا پڑتا ہے، جب برش کر کے منہ کی بدبو کو دور کیا جاتا ہے تو ختنہ بھی کرنا پڑتا ہے۔ آگے چلیے، جیسے نماز روزہ زکوٰۃ، ویسے ہی ختنہ انسان کی اطاعت کا عملی ثبوت ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے آپ سر جھکاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں زمین پہ، تو وہ اللہ کا حکم مان کے کرتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کا حکم مان کے آپ اپنا چمڑے کا ٹکڑا کٹوا دیتے ہیں۔ آگے چلے، یہ ایک نشانی اور علامت ہے کہ یہ شخص ابراہیمی سلسلے میں ہے، اور دنیا میں ہر قوم کی کچھ شناختی علامات ہوتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے رکھی ہے کہ ابراہیمی فطرت پر ہے اور مسلمان ہے۔ سیدھی سی بات ہے۔ آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹسپ پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو کیسی لگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔